بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے ماہ شعبان کی برکات کثیرہ۔ انتہائی عام بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جس کے فضائل حدیث مبارکہ میں زبردست انداز میں بیان کیے گئے ہیں، اور علماء اور اولیاء کرام نے اس ماہ شعبان کی عظمتوں کو اجاگر کیا ہے۔ آج کے اس بیان میں ماہ شعبان کے فضائل بیان کیے جائیں گے تاکہ اس ماہ شعبان میں عبادت کی طرف رغبت حاصل ہو۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ شعبان کا معنی اور مطلب کیا ہے اور شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما سمی شعبان لأنہ ینشعب فیہ خیر کثیر للصائم فیہ حتی یدخل الجنہ، کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزے داروں کے لیے بہت سی بلائیاں پھوٹتی ہیں یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، لأنہ سمی شعبان لأن الرزاق ینشعب فیہ، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں رزق پھوٹتا ہے، پھیلتا ہے، یعنی رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شعبان شیبن سے بنا ہے، جس کا معنی ہے گھاٹی، کیونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔ شعبان المعظم ایسا خوبصورت مہینہ ہے جو ماہ رمضان کے لیے مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور بالخصوص اس ماہ مبارک کو ایک خاص نسبت بھی حاصل ہے۔ وہ نسبت کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری، شعبان المطہر و رمضان المکفر، کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو مٹانے والا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو ان تمام حدیث کریمہ میں بالخصوص ایک بات واضح ہے کہ امام الانبیاء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اور جسے محبوب اپنا فرمائے اس کی عظمتوں اور برکتوں کا کیا عالم ہوگا۔ جب ماہ شعبان ماہ مصطفیٰ ہے تو آخر اس ماہ مبارک میں ایسے کون سے اعمال کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے؟ تو امام قسطلانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ بے شک ماہ شعبان محبوب پر درود شریف بھیجنے والا مہینہ ہے، کیونکہ درود والی آیت مبارکہ بھی اسی ماہ مبارکہ میں نازل ہوئی۔ اور امام جعفر صادق علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ رب العالمین کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ کو خوشی میں جو ہے نصیب ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ تو اس ماہ مبارکہ کی نسبت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ہے، اور جو اس ماہ مبارکہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو درود شریف پڑھ لے تو ایک فائدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں، اور جس سے حضور خوش ہو اسے اللہ رب العالمین بھی خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو اس کا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہے۔ اور پھر درود ایسا خوبصورت وظیفہ ہے جس کے سبب دنیا اور آخرت میں خوش بختی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے درود پڑھے تو صحت یاب ہو جائے گا، قرض دار ہے درود پڑھے قرض سے خلاصی ملے گی، پریشانیاں دور ہوں گی، رزق میں برکت ملے گی، ہر نیک خواہشات پوری ہوگی، اور بہت سے اس کے فائدے ہیں درود پڑھنا۔ حضرت سید محمود قردی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے خبر دی کہ میرے والد ماجد جن کا نام محمد تھا، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دے لیا جائے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا رکا گرے گا جس میں لکھا ہوگا، یعنی محمد جو عالم ہے اسے علم کے سبب جہنم سے چھٹکارا مل گیا ہے، اس رکے کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ غسل کے بعد رکا گرا، جب لوگوں
انہوں نے رکع پڑھ لیا تو میں نے اسے ان کے سینے پر رکھ دیا۔ اس رکعے میں ایک خاص بات یہ تھی، جس طرح صفحے کے اوپر سے پڑھا جاتا تھا اسی طرح صفحے کے پیچھے سے بھی پڑھا جاتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ نانا جان عمل کیا تھا؟ تو امی جان نے فرمایا کہ یعنی ان کا یہ عمل تھا کہ وہ ہمیشہ ذکر اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ درود پاک کی بھی کثرت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک ماہ شعبان میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔